بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب عارف علوی صدر پاکستان کی عزت کو چوک میں رکھ کے تار تار کران ٹرپے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے دو معاملات آپ کے میں نے گوش گزار کرنے ہیں۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ جناب یہ جو ہے اپنا لانگ مارچ، یہ سر عمران احمد خان نیازی صاحب نے ایک دن آگے پاتا ہے۔ اچھا، اس پر اب مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک دن آگے کیوں ڈالا گیا ہے، اس پر میرے پاس ایک خبر ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ تصویر ذرا دیکھیے۔ طلعت حسین صاحب ایک بہت مشہور قسم کے، معروف قسم کے، باقاعدہ معروف صحافی ہیں، اور انہوں نے عمران خان کے دور میں بہت دیر بے روزگاری بھگتی ہے باقاعدہ، اور یہ وہ بے روزگار تھے جو کہ امیر بے روزگار، یعنی انہوں نے ماشاءاللہ زندگی چ سوکھے آدمی پیسے کمائے ہوئے، ساڑھے نال دے نہیں، ساڑھے نال دے جڑے سن وہ تے بیچارے دا نام ہی کتے نہیں نہ آیا بے روزگاری دی وجہ تو، لیکن بھگتی انہوں نے ہوئی ہے پوائن آن ریکارڈ عمران کی وجہ سے انہوں نے بھگتی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے ایک جو ہے وہ کمنٹ کیا ہوا ہے ہنسنے والا، ایک جو اسمائلی ہے وہ انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ اب لانگ مارچ جو ہے منگل کی بجائے بدھ کو ہوگا۔ اس کے نیچے انہوں نے تصویر لگائی ہے فواد چودھری صاحب کی اسٹریٹ کے نیچے کہ چاند گرہن جو ہے وہ منگل کو ہوگا، اور اگے انہوں نے اتنے ہسڑا لا کے جناب ان پبلک کرتا ہے ہاسے پائن چھٹ پہ۔ دیکھیے جو منگل کا دن ہے نا سر، یہ ویسے بھی سمجھا جاتا ہے کہ منگل کا دن جو ہے وہ اب شگن ہے، یعنی یہ کوئی اس میں بد شگونی ہوتی ہے۔ منگل اور ہفتہ، یس، یہ دو دن ایسے ہیں جن دنوں میں بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جناب آپ نے مزارات پہ نہیں جانا۔ یہ ان دو دنوں میں کچھ ایسے جو طویز تاگے کرنے والے یا کوئی دم درود کرنے والے جو کوئی پیر فقیر لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر ان کے بارے میں یہ تاثر یہ ہے کہ وہ ان دو دنوں میں اپنے مریدوں سے نہیں ملتے۔ اچھا، اگر آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہو تو بھی یہ دو دن کہا جاتا ہے کہ جناب آپ شنیوار کے چھٹ رہی ہیں نا تو ہفتے والے دن چھوڑ دیو یا منگل والے دن چھوڑ دیو، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی باتیں میں نے سنی ہوئی ہیں یہ باتیں، اور جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر تو ہمارا کسی حد تک اس پاس دھیان بھی آتا کہ چل یار اے بھی کر کے ویکھ لے شاید یہ والی حالات ٹھیک ہو جائے۔ تو میں کہنا ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ منگل کا دن جو ہے وہ کافی اب شگن جو ہے یا بد شگونی سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ منگل سے بدھ پہ چلا گیا۔ اچھا، منگل کو ہی لگ رہا ہے چاند گرہن۔ میرے ایک واقف کار ہیں ستارن شناس، وہ انہوں نے مجھے آج یہ بتایا کہ جناب یہ جو چاند گرہن لگ رہا ہے نا، اے کسی ہور لئی پارا ہوئے نہ ہوئے، اے عمران خان لئی بڑا پارا جے پاجی، اے تانوں سی دس دیئے۔ اور پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا بتایا کہ وہ راہو جو ہے وہ کیشو کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں منوس سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی سیٹن، اس طرح کی باتیں بہت سے انہوں نے مجھے بتائی جیڑی کہ میرے اتو لنگ گئی ہیں ساریاں، لیکن انہوں نے ایکچولی بات یہ کنفرم کی ہے۔ اچھا، جب وہ مجھے بتا رہے تھے تو اس سے کچھ دیر بعد یہ خبر آ گئی کہ جناب انہوں نے آگے کرتا ہے، اور ساتھ ہی یہ ٹویٹ آ گیا۔ اب میرے ذرائع یہ کہتے ہیں، اور بنی گالا کے سر میرے پاس جو ہے نا بنی گالا کے خلائی مخلوق والے ذرائع ہیں، میں آپ سے سچی بات کرنے لگوں آج۔ وہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جناب بشرا بی بی جو ہے نا بہت زیادہ ناراض ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب سے۔ اس کی وجہ ہے انہوں نے انہیں منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے لاش نہیں دیکھنی، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، لوگ مر گئے دہشت گردی کے واقعے میں، ادھر ہسارا ٹرائب کے لوگ تھے۔ عمران خان نے کہا بہو جی تسی انہوں نے دفناؤ گے تو میں آواں گا کوئٹے، ورنہ نہیں آواں گا۔ وہ بیچارے کتنے دن لاشیں رکھ کے بیٹھ رہے، عمران خان نے کیا، سب نے تنقید کی، میں نے بھی کی، ساری اپوزیشن نے کی، ساری دنیا نے تنقید کی تھی، وہ تیرا دل لے کے پتھر ہے کی ہو گیا جاتے تھے، لیکن وہ بھائی نہیں گیا، انہوں نے کہا نا۔ اچھا، اس وقت سے لوگوں نے ان کا نام ڈالا ہوا رن مرید، ٹھیک ہے، کہ ویسے تو ہر بندہ ہی جڑا عقل مند آدمی تھا ماڑا موٹا رن مرید ہوندا بہو جی، ایویں کوئی بندہ کہے کہ نہیں تے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جڑا نہیں ہوندا سر او دا گھر نہیں جے وسدا بھاجی، چلدا کوئی نہیں جے میں تھانوں دساں۔ خیر، میں یہ کہنے لگا ہوں کہ وہ جو ہیں عمران خان صاحب، ان کو منع کیا تھا بشرا بی بی نے کہ آپ نے کوئی لاش نہیں دیکھنی۔
اب واقعہ یہ ہو گیا عمران خان صاحب کے ساتھ کہ ایک ہماری کولیگ تھی صدف، جو ان کے کنٹینر کے نیچے آ کے جن کی شہادت ہوئی، ڈیوٹی کرنے کے لیے وہ بیچاری اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے دوڑ لا رہی تھی کنٹینر، مگر کہ کسی طریقے نال میں عمران خان کے ساتھ 2 منٹ کا ایز لائیو کر لوں۔ اس کو بہت شوق تھا نس نس کے کام کرن دا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے، غریق رحمت کرے، جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ میں جذباتی ہو جاتا ہوں جب ایک محنت کش عورت کا اس طرح سے مجھے لاش میری آنکھوں کے سامنے آگے گری ہوئی، تو میں سچی بات ہے اس وقت دھیان کسی اور پاس سے چلا گیا۔ اچھا، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے وہ لاش دیکھ لی، بس وہ لاش دیکھنے کا ٹائم سی پائندہ۔ اب اس کے بعد سے بشرا بی بی ہو گئی ناراض کہ تینوں کیا سی لاش نہیں ویکھنی۔ اس کے بعد سے خان صاحب کے حالات جو ہیں وہ جا رہے ہیں خراب۔ اچھا، اب بشرا بی بی نے منع کر دیا کہ جناب تو ہے منگل والے دن بالکل باہر نہیں نکلنا، اور نہ ہی آپ کا لانگ مارچ شروع ہوگا، اور یہ جو لانگ مارچ ہوگا اس میں آپ نے جو چند گرہن ہے اس کی وجہ سے یہ نحوست پڑ سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی وارننگ جو ہے وہ مطلب بتانے والے بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی طرف سے آ گئی ہے اپنا کیا کہتے ہیں کالی آنے والے بھائی نوں، یعنی عمران خان صاحب کو، کہ جناب اگر آپ نے اب میری کسی بات سے ادھر ادھر ہوئے تو نومبر ہی تیری گرفتاری ہو جانی، تو بچ نہیں سکے گا۔ آپ کے اوپر بہت ساری جو قوتیں ہیں وہ عمل کر رہی ہیں۔ اچھا، اب پتہ نہیں عمل ہو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ظاہر ہے کہ مجھے اس بارے میں مطلب زیرو کی مائنس نالج ہے، میرے علم میں ایسی چیزیں نہیں ہیں، میں دنیا دار سا آدمی ہوں، مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے، لیکن لوگوں کا یہ یقین ہے۔ اس لیے وہ عمران خان بھی یہی کام کرنے گیا سی نا، بشرا بی بی کو ہور ہو کی کرنے گیا سی، یہی پتہ کرنے گیا سی پرائم منسٹر دی لکیر ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے ویاہ کر لیا تو پرائم منسٹر بن جائے گا، اے بھائی نے ویاہ کر لیا۔ یہ جو کہانی ہے اصل وہ یہ ہے سر، اور کہا تھا 31 دسمبر سے پہلے کر لو، انہوں چھڑ دے رہے حام خانوں تے 31 دسمبر تو پہلے میں نے ویاہ کر لیا تے تو پرائم منسٹر بن جائے گا۔ تو سر ایسے ہی کیا تھا، یہ آپ تاریخیں نکال کے دیکھ لیں۔ اس وقت ہم ایک اخبار میں رپورٹنگ کرتا تھا، تو ہمارے رپورٹر تھے طارق جمال صاحب، انہوں نے یہ سٹوری دی تھی اور بالکل ٹھیک سٹوری دی تھی۔ باہر اس باقی طرف نہیں جاتے تو لوگوں کا یقین تو ہے۔ اب خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس لیے اس کو کر دیا۔ پرویز لائی صاحب اس وقت جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں، اس وقت وہ عمران خان دے گوڈا پھڑ کے بیٹھا ہے کہ خان جی تہاڈی مہربانی جان دیو، او میجر جنرل دا نام کٹ دو یار، اور رب دا نام کی پہ کری جانا۔ خان صاحب اس وقت تک توڑے ہوئے ہیں۔ جب میرا ولاگ ہو جائے گا اس کے بعد ظاہر ہے میں چیک کراں گا، پریز واپس ٹر جائے گا کہ بہو جی ہن کی بنیا، ہن کتنے گل مکی، پھر میں تمہیں اگلے ولاگ جو گل دس دیں گا۔ لیکن اس وقت تک وہ گوڈا پھڑ کے بیٹھا ہے کہ خان جی خدا دا واسطہ جان دیو، 4 دیہڑے آئے نے ساڈی وزارت والا سانو ہونٹا لے لین دیو۔ خان صاحب کہتے ہیں نہ جے پائے نے میں نہیں وسیا تے وسن میں کسے نے بھی نہیں دینا۔ خان صاحب اس سٹیٹ آف مائنڈ میں آئے ہوئے ہیں، اور اسی سٹیٹ آف مائنڈ میں انہوں نے ایک خط لکھا ہے عارف علوی صاحب کو، جو کہ صدر پاکستان ہے۔ اچھا جی، خط کی جو خبر آپ کے سامنے اب تک آ چکی ہے، میں نے جیو پہ دیکھی ہے، 1-2 اور ٹی وی چینلز کے اوپر میں نے خبر دیکھی ہے، سر انہوں نے خبر دی مت مار دی پڑھ کے، اصل خبر انہوں نے تانوں کوئی نہیں دیتی، ٹھیک ہے؟ اصل خبر ہے جو میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سوری میں معذرت چاہتا ہوں، میرے دماغ جو گل نکل گئی، بادام کھانے پڑیں گے منو۔ اعظم سواتی کی میں نے بات کرنی تھی، وہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اعظم سواتی صاحب اس بات پر بضد ہے کہ وہ جڑی ویڈیو ہے نا وہ میری ہے۔ اچھا، اب پتہ نہیں سچی مچی خبر کو دماغ تے بج گئی ہوئے بھائی دے تے مینوں کوئی نہیں پتا، لیکن یار دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ جناب آپ کا یہ کلپ آیا اور آپ کی جیسے آپ نے بتایا آپ کی بیٹی اور بیوی کو آیا، تو پائے نے اس گل نو کٹ جاؤ، چپ کر جاتی جو تیری کہہ رہی کہ تو اور امی ہو، تے گل دا رولا پان دی لوڑ کی ہے، چپ کر جا، در وٹ جا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، اور یہ بات میں ایک بار نہیں 500 بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان ہی نہیں سر، دنیا کا کوئی سیکیورٹی ملک ہو، اس کے آپ کسی سرکاری رہائش گاہ کے اوپر جا کے ٹھہرے، اور پھر وہ آپ ہوں بھی کوئی سینیٹر، آپ ہوں بھی کوئی MNA، آپ ہوں بھی کوئی وزیر، آپ ہوں بھی کوئی جناب پرائم منسٹر، یا اس طرح اس لیول کے آدمی ہوں، یعنی اہم بندے ہوں، کوئی فنکار ہوئے، پاویں کوئی یہ جو کہتے ہیں پلیئر ہو، اچھا تو سر تہاڈی ویڈیوز بن نہیں ہوندیاں نے پائے نا،
یہ بات اگر آپ سے وہ کہے کہ نہیں بڑھنی ہے، ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، تو آپ یقین کر لیں کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ دنیا بھر میں آلریڈی اور سیکیورٹی ایجنسی نے کی کرنا ہوتا ہے. ویسے آپس کی بات اگر اے نہیں کام کرنے تھے انہوں نے کی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے کام سیکیورٹی ایجنسیز کرتی ہیں. اور سیکیورٹی ایجنسیز خاص طور پہ ایسے ملک کی جو کہ سیکیورٹی سٹیٹ ہو، جیسے ہمارا ملک ہے. ہمارا ملک ویلفیئر سٹیٹ نہیں ہے، آئین کے تحت تو ہے، عملی طور پہ نہیں ہے. سجے کھبے اتنے تھلے شمال جنوب سب پاسے ساڈی لڑائی ہے پائن. ٹھیک ہے، ایسی صورتحال میں آپ کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ہر پاسے تے ہر خبر سے نظر رکھ کے بیٹھی ہوتی ہیں. تو فرض کرتے ہیں جیسے خان صاحب یہ جو اعظم سواتی صاحب الزام لگا رہے ہیں، یہ بات درست ہے، پائن چپ کر جا، رولا ضرور پانی، لیکن وہ پتہ نہیں اٹھ بج گئی پائن دے. ٹھیک ہے، اچھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ویڈیو 1 منٹ 18 سیکنڈ دی، 45 سیکنڈ جڑے نا یہ میرے نے، باقی ڈیپ فیک ہے. اور میں نے آج ان کی گفتگو سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں سینیٹرز کو اور جو ہے اپنا سپریم کورٹ کے ججز ان کو بتاؤں گا کہ دیکھو جی اے والے کلپ وچ میں ہاں. یار بابا کو خدا کا خوف کرو. وہ ویڈیو میں جو دوسری شخصیت ہے وہ آپ کی بیگم صاحب ہے، آپ کے بچوں کی امی ہے، یعنی آپ ہی نے بتایا، یہ بات مجھے تو نہیں معلوم. ٹھیک ہے، تو یار کوئی جان دے بابا کی ہو گیا تینوں، در وٹ جا بس کر دے. لیکن دیکھیں عمران خان کا اثر جو ہے نا اتنا خوفناک جراثیم ہے پائی دے کہ وہ دیکھو دماغ پائی انہیں بالکل ہی فرق رہتا. وہ بابا اس عمرے جناب اس گل تے ضد لا کے بیٹھا ہے، ثابت کرن رہا ہے کہ یہ جو شرمناک ویڈیو ہے اس میں میں ہوں. یہ نہیں اعظم سواتی صاحب کہنے، یہ ثابت کرنے چلے گئے. وہ ایف آئی اے کہہ رہی تو نہیں ہے، وہ کہنا میں ہے گا وہاں. دوستو ایتھے کی کرے بندہ. اللہ تعالیٰ رحم کرے، اس طرح کی چیزیں بننی نہیں چاہیے. میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. نہ کال ریکارڈنگ ہونی چاہیے، نہ یہ ویڈیوز بننی چاہیے، نہ کسی قسم کی آپ کی پرسنل لائف کی کوئی چیز کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں کہ پائنا ادھر منہ ماری کرے یا ان کو دیکھے بھی. لیکن چونکہ ہو رہا ہے اس لیے اجتناب کرنا بہتر نہ پائیں. اور آپ کی تو عمر بھی ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہے کہ ویسے ہی اجتناب کر لینا چاہیے سی. لیکن خیر چلے چھوڑے اس بات کو. یہ سر وہ معاملہ ہے، مجھے کافی حیرانی اور پریشانی تھی، اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے. اب میں آنے لگا ہوں اس بات کی طرف جو عارف علوی صاحب کو خط لکھا ہے صدر پاکستان کو عمران خان نے. وہ بھی انجی ہے جس طرح اعظم سواتی دی مات وجی نہ پائیں، اسی طرح عمران خان کا یہ خیال ہے کہ عارف علوی دی بھی مات مار دوں پڑھ کے میں. ٹھیک ہے، اب وہ لکھ ہی رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب breach of the Official Secret Act occurred when confidential conversation between the myself as Prime Minister, the COS, yani Chief of Army Staff, and the DG ISI on a secure line was leaked to the media. اب یہ کہہ رہے کہ جناب میڈیا کو ایک جو ہماری کنورسیشن تھی وہ لیک کی گئی اور یہ بریچ ہے. اور یہ وہ کہہ رہے کہ جناب ایک ہی کام ہو رہا ہے. اچھا یہ کون سی ہوئی تھی؟ میں نے تو آج تک نہیں سنی کہ جناب کوئی ایسی آڈیو آئی ہو جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان جو ISI کے چیف ہے وہ اور چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ ان کی گفتگو ہو جو میڈیا پہ آئی ہو. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایک ہیکر صاحب نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جناب وہ لیک کرا گا. اس تو بعد وہ تو لیک کوئی نہیں ہو، ہیکر غائب ہو گیا، ہیکر کو کسی نے ہیک کر لیا. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے کہ جناب یہ جو باتیں ہیں اس کو کسی طریقے سے آپ اس پر سوال اٹھتے ہیں اور ان کی آپ کو انکوائری کرنی چاہیے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا جو ہے نا وہ بریچ ہے. یہ وہ بھائی صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. حالانکہ میری نظر میں یہ واقعہ چونکہ ہوا ہی نہیں، مارکیٹ ہوئی نہیں، شاید تو کدی سیکیورٹی بریچ دسی جا رہے ہیں. دوسری بات جو پوائنٹ ہے وہ سائفر سے ریلیٹڈ ہے کہ جناب سائفر جو ہے نا وہ بڑا کیا کہتے ہیں سازش تھی امریکی تے وہ انکوائری ہونی چاہیے. وہی جڑا انہوں نے پہلے بھی الزام لگایا ایکچولی کہ دو جو بیوروکریٹس ہیں یعنی ISI اور DG ISPR دونوں بیٹھ کے جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. اصل بات کچھ اور تھی. اس کی بھی آپ چونکہ ہیڈ ہیں اس کے اپنا سیکیورٹی فورسز کے، تو اس پر آپ کو نوٹس لینا چاہیے. یعنی انہوں کا خیال ہے کہ ان وہی
وہی ہوئے جو اپنا اسحاق خان کے ساتھ ہوا تھا نا، اے چند ہے عارف علوی نال وہی ہوئے۔ اسحاق خان کے ساتھ کیا ہوا تھا، کسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نواز شریف اور اسحاق خان کو دونوں کو روتے ہوئے استعفیٰ دینا پڑا تھا، اور ایک جنرل صاحب ہوتے تھے، انہوں نے اسٹک کے ساتھ کہا تھا چلو استعفیٰ دے، تو دونوں نے روتے روتے سائن کرتے سر۔ یہ ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ کی وہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک، یہ حقیقت ہے۔ اے من لگتا ہے اس طرح کا استعفیٰ جانا ہے عارف علوی دے کولوں بھی۔ اچھا پھر وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ صاحب آپ چونکہ ہیڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ جو پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشنز ہیں، ڈیموکریسی ہے اور کانسٹیٹیوشن ہے اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کو آپ سیکیور کرنے کے لیے جو ہے باقاعدہ طور پہ سٹینڈ لیں۔ یہ وہ پھونک پر رہے ہیں ان کے اندر، عارف علوی صاحب کے اندر، جو کسی دور میں ڈاکٹر بابر اعوان نے آصف زرداری دے وچ بھرن دی کوشش کی تھی۔ اس وقت تک 18ویں ترمیم ہو چکی تھی اور حامد میر صاحب یہ خبر دیا کرتے تھے اپنے کالموں کے اندر کہ آصف زرداری بنکر میں بند ہو کر صدارتی محل کے اندر ایک بلٹ پروف بنکر میں بند ہو کر سوتے ہیں، ہاتھ میں پسٹل پکڑ کر، ٹھیک ہے۔ یہ وہ دور تھا۔ اس دور میں یہ بابر اعوان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا، اور چونکہ یہ مشورہ انہوں نے ہمارے سامنے دیا تھا، یہ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں گواہ بنا کے انہوں نے بات کی ہوئی ہے، میں تھا، جاوید فاروقی صاحب تھے اور 3-4 جو ہیں صحافی، وہ اسلام آباد کے دورے پہ تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جناب اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے آئین کے مطابق جو صدر پاکستان ہوتا ہے وہ سیکیورٹی فورسز کا ہیڈ ہوتا ہے، تو جناب بلا لوے نا ISI دے چیف نو تے بلا لوے نا جناب آرمی چیف نو تے سارے نو بلا کے کھچے نہ ذرا۔ اچھا یہ وہ کہتے ہیں جی میں نے صدر صاحب سے کہا ہے کہ آپ کے پاس یہ حق ہے، آرٹیکل 243 پڑھیں آپ جناب، اس میں جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی آرٹیکل 243 پڑھ لے، اور اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہیں آرم فورسز، ایک شک ہے، اور دوسری شک جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب صدر مملکہ جڑے نا وہ ایویں دے ہیڈ سارا کام ہے گا فیڈرل گورنمنٹ دے کول ہی ہے۔ تو یہ پھونک بھر کے نا عارف علوی صاحب نو بھی وہ چاہتے ہیں کہ میں جو باہر آ گیا ہوں، ٹھیک ہے، تے اے کہ میں اندر بیٹھا رہے، یہ والا معاملہ ہے ایکچولی مجھے لگ رہا۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا، سچی بات جو کرنے لگا ہوں سیریس نوٹ کے اوپر، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دوا کے اصول پہ چل رہے ہیں، اور ان کو پاکستان سے کوئی پیار نہیں ہے، ان کو اس آئین سے کوئی پیار نہیں ہے، ان کو پاکستان کی ڈیموکریسی سے کوئی پیار نہیں ہے، اس بندے کو پاکستان کے عوام سے کوئی پیار نہیں ہے، اس بندے کو صرف اپنی ذات سے پیار ہے، اس کے علاوہ اس کے نزدیک کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس طرح کا خط کوئی بھی محب وطن انسان جو ہے نا وہ نہیں لکھ سکتا جس طرح کا یہ بھائی نے لکھ دیا ہے۔ اور اینڈ پہ لائٹر نوٹ کے اوپر میں آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ بتانے لگا ہوں کہ یہ عمران خان کے خط سے مجھے یاد آ گیا کہ انہیں کہا کہ میرے کو مارا نا میرے بھائی کو مار کے دیکھ، تو جناب وہ بڑے بھائی نے بھی اگلے کٹتا پھڑ کے، تو کسی نے کہا کہ یار تو مار کھاتی تھی، انہوں ضرور پواتی بھرا نو، انہوں نے کہا مجھے بولے گا تو نہیں نا کہ تو مار کھا کے گھر آیا تھا، تو اے پائے نا وہ چارے نے کہ عارف علوی نے بھی کٹ پہ جے۔ مجھے یعنی ہلکا سا لطیفہ یاد آ گیا تو میں نے سوچا آپ کو سنا دوں۔ آپ دوستوں درخواست یہ کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔